سر سید احمد خان شعر و ادب کے بارے میں اپنے نظریات کو ربط و تسلسل کے ساتھ کسی ایک جگہ پیش کرنے کا سر سید کو موقع نہ مل سکا، اس لیے باضابطہ تنقید نگاروں میں ان کا شمار نہیں، لیکن وہ ہمارے پہلے بزرگ ادیب ہیں جنہوں نے شعر اور نثر کے مسائل پر سنجیدگی سے غور کیا، اس کی خامیوں اور خرابیوں کی طرف اشارہ کیا، ان کے دور کرنے کی تدبیریں بتائیں اور اہل قلم کو ان پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی۔ حال ہی جو اردو میں باقاعدہ تنقید کے بانی تسلیم کیے جاتے ہیں، بلا شبہ افکار سر سید کے خوشہ چی ہیں۔ جو باتیں سر سید مصروفیت کے سبب صرف اشاروں میں کہہ سکے، حال ہی نے ان کی تفصیل بیان کر دی۔ سر سید کے تنقیدی خیالات اپنے عہد کی پیداوار ہیں۔ یہ زمانہ 1857 عیسوی کے بعد کا تھا، جب انقلاب کی کوشش ناکام ہو چکی تھی اور ہندوستانیوں کے سروں پر مصائب کے بادل منڈلا رہے تھے۔ مسلمانوں کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب تھی۔ سر سید انہیں بیدار کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ ایسے حالات میں زمانے کا تقاضا یہی تھا کہ ادب تفریح کا ذریعہ نہ رہے بلکہ قوم کو بیدار کرنے کا وسیلہ بن جائے۔ سر سید نے اپنے ادبی سرمایہ پر تنقیدی نظر ڈالی تو اس نتیجے پر پہنچے کہ شاعری اور نثر دونوں نقائص سے پر ہیں۔ شاعری میں عشقیہ مضامین کی بھرمار ہے، جس سے پڑھنے والوں کے اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے، اور مبالغہ آرائی اتنی زیادہ ہے کہ شعر اپنا اثر کھو بیٹھتا ہے۔ نثر میں بھی عبارت آرائی اور قافیہ پیمائی کا ایسا رواج ہو گیا ہے کہ افکار و خیالات کو عام فہم انداز میں پیش کرنا سہل نہیں۔ سر سید خود نثر نگار تھے، اس لیے نثر کی اصلاح کی طرف وہ بذات خود متوجہ ہوئے اور ایسا کارنامہ انجام دیا کہ جدید اردو نثر کے معمار اول کہلائے۔ شروع میں انہوں نے شاعری بھی کی تھی، مگر ان کی طبیعت کو اس سے مناسبت نہ تھی، اس لیے جلد ہی اس کوچے سے نکل آئے۔ لیکن شاعری کے سلسلے میں انہوں نے کئی مفید مشورے دیے اور کئی شاعروں کی رہبری کی۔ ان کی خواہش تھی کہ اردو شاعری سوتوں کو جگانے کی خدمت انجام دے۔ انہوں نے عشقیہ شاعری کی مذمت کی، جھوٹ اور مبالغے کے نقصان سے شاعروں کو آگاہ کیا اور نیچرل شاعری کی پرجور حمایت کی۔ نیچرل شاعری سے مراد یہ ہے کہ شعر میں جو کچھ کہا جائے وہ نیچرل یعنی فطرت کے مطابق ہو، تاکہ سننے والا کہہ اٹھے کہ ہاں یہ بہت بالکل اسی طرح ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انداز بیان بھی فطری ہو۔ لاہور میں محمد حسین آزاد نے ایک نئے انداز کے مشاعرے کی بنیاد رکھی۔ اس مشاعرے کو سر سید کے خواب کی تعبیر سمجھنا چاہیے۔ ممکن ہے اس کی بنیاد سر سید کے ایما پر ہی ڈالی گئی ہو۔ اس مشاعرے کے لیے جو نظمیں لکھی گئیں انہیں نیچرل شاعری کا نمونہ کہا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے محمد حسین آزاد کو لکھا: میری نہایت قدیم تمنا اس مجلس مشاعرہ سے ابھر آئی۔ میں مدت سے چاہتا تھا کہ ہمارے شعراء نیچر کے حالات کے بیان پر متوجہ ہوں۔ آزاد کی مثنوی خواب امن موصول ہوئی تو سر سید نے ان الفاظ میں اس کی پذیرائی کی۔ آپ کی مثنوی خواب امن پہنچی، بہت دل خوش ہوا، در حقیقت شاعری اور زور سخنوری کی داد دی۔ اب بھی اس میں خیالی باتیں بہت ہیں۔ اپنے کلام کو اور زیادہ نیچر کی طرف مائل کرو۔ جس قدر کلام نیچر کی طرف مائل ہوگا اتنا ہی مزہ دے گا۔ اب لوگوں کے طعنوں سے مت ڈرو۔ ضرور ہے کہ انگریزی شاعروں کے خیالات لے کر اردو زبان میں ادا کیے جائیں۔ حال کی مثنوی جب وطن اور مثنوی مناظرہ رحم و انصاف کو انہوں نے اپنے ادب کا ایک کارنامہ قرار دیا اور ان کی داد ان الفاظ میں دی: ان کی سادگی الفاظ
صفائی بیان، عمدگی خیال ہمارے دلوں کو بے اختیار کھینچتی ہے۔ بیان میں، زبان میں، آمد میں، الفاظ کی ترکیب میں، سادگی و صفائی میں ایسی عمدہ ہیں کہ دلوں میں بیٹھی جاتی ہیں۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ ہمارے باعث افتخار شاعروں کو ابھی نیچر کے میدان میں پہنچنے کے لیے آگے قدم اٹھانا ہے اور اپنے اشعار کو نیچر پوئٹری کے ہمسر کرنے میں بہت کچھ کرنا ہے۔ ان مثنویوں کو سر سید نے نیچرل شاعری کی طرف پہلا قدم خیال کیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سلسلہ جاری رہا تو اردو شاعری بہت جلد انگریزی شاعری کے ہم پلہ ہو جائے گی اور ہمارے یہاں بھی ملٹن اور شیکسپیئر جیسے بلند مرتبہ شاعر پیدا ہوں گے۔ مولانا حالی کی مسدس مد و جزر اسلام شائع ہوئی تو سر سید کی مراد بر آئی اور ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی کہ اردو میں کوئی ایسا شاعر پیدا ہو جو قوم کو بیدار کرنے کے لیے نظم لکھے۔ سر سید اسے اپنے لیے توشہ آخرت خیال کرتے تھے۔ کہتے تھے حشر کے دن خدا پوچھے گا کہ اپنی بخشش کے لیے کیا لایا ہے تو کہوں گا حالی کو مسدس لکھنے پر آمادہ کیا، بس اسی کے صلے میں عفو درگزر کا طالب ہوں۔ غرض یہ کہ شاعری کے سلسلے میں سر سید کوئی عملی قدم تو نہ اٹھا سکے کیونکہ وہ خود شاعر نہ تھے، لیکن انہوں نے شاعری کی اصلاح کے لیے متعدد مشورے دیے۔ انہوں نے جھوٹ اور مبالغے کے خلاف آواز اٹھائی، شاعروں کو نیچرل شاعری کی طرف مائل کیا اور انگریزی شاعری کے مضامین کو اردو میں منتقل کرنے کی صلاح دی۔ حالی سر سید کے خیالات سے متاثر ہوئے اور ان کے مشوروں کو اپنے تنقیدی افکار کی بنیاد بنایا۔ اردو نثر کے فروغ میں سر سید نے کار نمایاں انجام دیا۔ وہ خود صاحب قلم تھے۔ نثر نگار کے سلسلے میں ان کا کام مشوروں تک محدود نہیں بلکہ انہوں نے اردو نثر کے بارے میں جو تجویزیں پیش کیں پہلے خود ان پر عمل کیا۔ انہوں نے اردو میں علمی نثر کی بنیاد ڈالی اور بہت جلد اردو کو اس قابل کر دیا کہ اس میں ہر طرح کے مضامین بآسانی پیش کیے جا سکیں۔ اردو نثر کی خرابیوں سے سر سید بخوبی واقف تھے۔ اردو میں عبارت آرائی کا دستور تھا، مقفع اور مسجع عبارت لکھنے کا چلن تھا، اس لیے ممکن نہ تھا کہ ہر طرح کے مضامین بآسانی ادا کیے جا سکیں۔ اس کے برخلاف سر سید نے بے تکلف اور قلم برداشتہ عبارت لکھنے کا راستہ دکھلایا۔ مدلل اور مربوط طریقے سے بات کہنے کا انداز سکھایا۔ انہوں نے خود بہت کچھ لکھا اور دوسروں کو لکھنے کی تربیت دی۔ ان کی کوشش سے بہت جلد اہل قلم کی ایک ایسی فوج تیار ہو گئی جس نے اردو نثر کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ تہذیب الاخلاق جاری کر کے سر سید نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اس کا جاری ہونا تھا کہ سارے ملک میں کوہرام سا مچ گیا۔ اس کا سبب یہ کہ سر سید ہندوستانیوں اور خاص طور پر مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے میں اصلاح کے خواہش مند تھے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد اس اصلاح کے سخت خلاف تھی۔ سر سید کا کوئی مضمون شائع ہوتا تو ان کے مخالفین اس کا فوراً جواب دیتے۔ سر سید پھر اس کے جواب میں مضمون لکھتے اور یہ سلسلہ جاری رہتا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے مضامین قلم برداشتہ ہی لکھے جا سکتے ہیں۔ یہ قلمی جنگ جاری رہی اور اس نے اردو نثر کو توانائی بخشی۔ سر سید ہمیشہ کہتے آئے تھے کہ دل سے نکلی ہوئی بات فوراً دل میں اتر جاتی ہے۔ انہوں نے بات کہنے کا یہ انداز اختیار کیا تو دوسروں نے بھی اس کی پیروی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اردو نثر کی دنیا ہی بدل گئی۔ آج جو زبان ہم بولتے اور لکھتے ہیں اور جسے جدید اردو نثر کہنا چاہیے، اس کا پہلا معمار یہی مرد بزرگ تھا۔